اور اس میں مرکزی کردار ادا کیا، جس کے اہم بانی رکن جناب الحاج خوشی محمد مرحوم تھے اور جناب میاں کرم دین پراچا تھے۔ دیگر اہل سنت کے گراں قدر ساتھی بڑے ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف اس فیملی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ قوم کے جو چھوٹے افراد ہوتے ہیں پھر وہی بزرگ بن جاتے ہیں۔ صغار القوم کبائرہم، اگرچہ پہلے ان کی عمر تھوڑی تھی مگر اب یہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی پراچا قوم کے فیملی کے بزرگ ہیں۔ کل آپ نے بھی بزرگ ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں بڑی سعادت حاصل کی ہے کہ محفل میلاد کا انتظام کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خلوص بری یہ محنت منظور فرمائے، یہ خیرات منظور فرمائے، اور جتنے احباب تشریف لائے ہیں اللہ کریم تمام کی حاضری منظور فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، محفل میلاد ہے، میلاد کے حوالے سے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ کے میلاد میں ہم آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھیں کہ اس کائنات میں ان کی شخصیت کا تعارف کیا ہے۔ جو قرآن پاک نے ان کا تعارف ہمیں دیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک نے یہ بتلایا ہے کہ آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو معاذ اللہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کے اندر صلاحیت نہ تھی یا انہوں نے صحیح محنت نہ کی۔ وہ بڑے معجزات والے، بڑے کمالات والے، بڑی صلاحیت والے، بڑے اہم علم والے، بڑی دانش والے، فہم و ذکا والے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر وہ شان والے آئے۔ جہاں 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر شانیں لے کر آئے، اللہ کریم نے فرمایا ان سب میں ممتاز شان تمہیں نظر آئے گی، اس کا نام ہوگا محمد الرسول اللہ۔ عامت الناس میں اچھا نظر آ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عام ہو وہاں جاہل ہو، جاہلوں میں علم والا تو ممتاز ہوتا ہے، جہاں سارے ہی علم والے ہیں، جہاں بولو 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر جو آئے ہیں سارے سب کی شان، اللہ کریم نے یہ عہد لیا کہ تمام یہ بولو یہ کہو کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں سب شانوں والے۔ تو جتنے شانوں والے پیغمبر آئے ان سب سے شان کس کی ممتاز ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ، یہ ان کا تعارف ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے تعارف اس طرح کروایا کہ جو مقصد ان کو دے کر بھیجا گیا تھا کہ خدا کی توحید کا اعلان کرو۔ آج وہ قومیں جو مسلمانوں کو طعنہ دے رہی ہیں، یہود و نصارہ، عیسائیت، آج مسلمانوں پر یہ لیبل لگا رہے ہیں کہ مسلمان تفرقہ باز ہیں، مسلمان تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے مسلمان تیری تاریخ کو دہرایا ہے، تیری تاریخ کو محفوظ کیا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی امت کا جو آئین ہے اس کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہم تفرقہ باز نہیں بلکہ تمہاری تاریخ موجود ہے کہ تم تفرقہ باز ہو، تمہاری قومیں وہ قومیں ہیں جن کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے تمہیں عقیدہ توحید دیا لیکن تم نے عقیدہ توحید محفوظ نہ رکھا، بلکہ تم نے عقیدہ توحید کو خراب کر دیا اور تم نے عقیدہ نبوت کو خراب کر دیا۔ یہود و ہنود، عیسائی، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نبیوں کو نبی نہیں مانتے بلکہ خدا مانتے ہیں۔ کسی نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ ہے، یعنی وہ قومیں جو خدا کی بجائے نبیوں کو خدا مان بیٹھی۔ معلوم ہوا ان کے پاس نہ نبوت کا عقیدہ صحیح ہے نہ توحید کا عقیدہ صحیح ہے۔ جن کے پاس نہ نبوت ہے نہ توحید ہے وہ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب کی امت، کنتم خیر امت، تم سر اٹھا کر یہ کہو کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی بہتر ہیں۔ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کی امت میں ہمارا ہی نام سب سے اعلیٰ ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا
کہ وہ قومیں عقیدہ خراب کر بیٹھی ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے وہی کامیاب ہیں، کہ وہ خدا کو ایک مانتے ہیں۔ بولو جو محمد امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا کو، اور نبوت کا عقیدہ بھی انہی کا صحیح ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں کوئی ایسا ہے جو خدا کو ایک نہ مانتا ہو؟ عیسائی خدا کو تین مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس خدا، تو کیا ان کے پاس توحید ہے؟ جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے وہ تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ تم تفرقہ باز ہو؟ فرقے تو ان کے اندر ہیں، ان کے اندر کوئی کہتا ہے خدا ایک ہے، کوئی کہتا ہے خدا دو ہے، کوئی کہتا ہے خدا تین ہے۔ ان کا تو خدا پر ہی اکتفا نہیں ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ کے غلام عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ بولو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا، کوئی رسول اللہ کا غلام ایسا ہے جو یہ کہے کہ خدا کئی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ قومیں غلط کہہ رہی ہیں، تفرقہ باز وہ قومیں ہیں۔ حضور کی امت تفرقہ باز نہیں ہے، رسول اللہ کے غلام تفرقہ باز نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر اس کے بعد کیا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک بولو اللہ کا کلام ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک اور ہے، یہ کئی قسم کے قرآن ہیں، اور ہمارا تو حتیٰ کہ کعبہ بھی، یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ تعارف ہے حضور کا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے کہ جس نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ بولو جس نے تمہیں، اور اس قوم کے پاس آیا، تاریخ پڑھو، جو خانہ بدوش قوم ہے، جن کی کوئی حکومت نہ تھی، کوئی ریاست نہ تھی، جن کا کوئی وجود نہ تھا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرا جب محبوب آیا اس نے ایک لڑی میں ایسا پرو دیا، محبت کے رشتے میں ایسا گرفتار کر دیا کہ جو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مرتے تھے، جن کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا، اب وہ سب ایک ہو گئے۔ بولو اب وہ سب، اور ایسے ایک ہوئے کہ وہ نیک ہو گئے۔ پھر وہ کیا ہو گئے؟ ایک ہوئے، پھر نیک ہوئے، پھر نیک کیا ہوئے؟ پھر امام ہوئے۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح ہے، 1,00,000 کئی ہزار میں ایسا مقام رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے جو مقام ہمارے نبی اکرم کو ملا ہے۔ عقیدہ توحید آپ نے دیا، اور عقیدہ رسالت آپ نے دیا، اور قرآن پاک آپ نے دیا، تعلیم آپ نے دی، اور سمت ایک قوم کو آپ نے دی۔ یعنی اب سب مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی کوئی ہے، جب عبادت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ منہ طرف خانہ کعبہ کا۔ بولو منہ طرف خانہ، یہ کس کا کرم ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت تو یوں فرما رہے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل۔ کیونکہ لوگوں کو کچھ غلطی ہو رہی ہے، کچھ یوں سمجھ رہے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ مرکز توحید ہے، کچھ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مرکز توحید ہے، کچھ نے یوں کہا کہ جبریل جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، وہ استاد ہے۔ یہ سمت غلط ہو گئی نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا قرآن پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا مگر اس کو کوئی پڑھنے والا نہ تھا، میرا کعبہ موجود تھا مگر اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا، اس کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، میرے کعبے کو کعبہ بنایا محمد مصطفیٰ نے، میرے قرآن کی تلاوت کو جاری فرمایا محمد مصطفیٰ نے۔ اگر وہ نہ آتے کوئی قرآن نہ پڑھتا، اگر وہ نہ آتے کوئی کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت نہ کرتا۔ فرمایا وہ تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، بس خیال جو آیا، زلف درازے
عجب چشمے مست عجب چشمے مستی عرب زلف دراز عجب. اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. مسجد قبلتین کے مقام پر میرے نبی کریم تو نماز پڑھ رہے ہیں. خیال آ گیا، خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ میرے ابا میرے دادا خلیل نے، خلیل اللہ جد امجد خلیل اللہ نے جو تعمیر فرمایا تھا، یا اللہ اگر وہی گھر میری امت کا کعبہ بنا دیا جائے، اگر وہی گھر میری امت کا، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں قد نرى، آپ نے جو دیکھا آسمان کی طرف، اس لیے میں نے کہا ہے زلف دراز عجب. کیا اس کا دیکھنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم نے دیکھا تو ہم نے تمہاری طرف دیکھا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہم نے قد نرى، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اے حبیب جو سر اٹھا کر تم نے دیکھا تو ہم بھی تمہاری طرف. معلوم ہوا کہ میرے نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے. کہو میرے نبی کا دیکھنا خدا کا، میرے مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا. پہلے پیغمبر تبلیغی مسائی میں زندگیاں ختم کر گئے، قومیں راہ راست پر نہ آئی، پیریڈ ختم ہو گئے، وقت گزر گئے. مگر میرے نبی جب تشریف لائے تو وقت نہیں، دعا نہیں، ارادہ فرما رہے ہیں. ارادہ بولو کیا فرما رہے ہیں؟ ارادہ فرمایا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. صرف دیکھا ہی، صرف آپ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے. آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بولیے دیکھا ہے. جب دیکھا ہے تو دعا تو نہیں ہے، نہ ہاتھ اٹھائے نہ آپ نے کچھ مانگا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف دیکھا ہی ہے. تو دیکھنا محبوب کا ایسا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ادھر سے آپ نے دیکھا، ادھر سے ہم نے دیکھا. اشاروں ہی اشاروں میں بات ہو گئی، اشاروں ہی اشاروں میں بات ہو کے رہی. جو دن کو کہا شب تو رات، اشاروں ہی اشاروں میں بات ہو کے رہی. جو دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی. قد نرى تقلب وجهك في السماء، جو آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. اس کا کوئی ترجمہ کرنے والا کوئی آپ کو مولوی صاحب مل جائے تو مجھے بھی بتانا، کیونکہ آج تک تو اسی بات پر ہے جھگڑا اور لڑائی، اسی بات پر ہے کہ خدا تو بے مثل اور بے مثال ہے، وہ تو کہیں نظر آتا ہی. جی دنیا دیکھنے کو مشتاق ہے، وہ نظر آتا نہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب نماز پڑھ رہا ہے، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہی ہے. اور مولا کائنات فرما رہے ہیں میرے محبوب بتاؤ تو صحیح کیا چاہتے ہو، میں خدا تمہیں دیکھ رہا. ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ خدا نظر نہیں آیا. موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدا نظر نہیں آیا. میں نے بار بار مطالبہ کیا خدا نظر نہیں آیا. وہ خود کہتا ہے ان اللہ لا یدرک الابصار، کہ خدا وہ ہے جس کو تو دیکھ نہیں سکتے، جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. لیکن اب معاملہ یہاں الٹ ہے. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ عرب کی سرزمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہ جناب ایک سادہ سا آدمی ہے، عرب کا شاہ سوار ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے جناب آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہے، جو دیکھا ہے. تو رب کائنات فرماتے ہیں ساری کائنات مجھے دیکھنا چاہتی ہے، میں نظر نہیں آتا. میرے محبوب ذرا بات سن، جو تم نے نظر اٹھائی ہے میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں. کائنات مجھے دیکھنا چاہتی ہے، میں نظر، لیکن اے محبوب ذرا ٹھہر کے نماز پڑھو نا، ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی نہیں جانا کہ میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو بولو کہ میں خدا تمہیں زلف دراز عجب چشمے مست عجب.
زلف درازے عجب چشمے ماستے عجب، اے میرے محبوب ذرا اسی حالت میں رہنا ہے، جانا نہیں ہے کیونکہ میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اور پوری حیات قضائیہ بیان فرمائی، اے میرے محبوب تمہارا آنکھیں اٹھا کر دیکھنا، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوا تو سب کو دیکھتا ہے، یہ فرق سمجھے نا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں وضو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سجدہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میں دیکھ کیا رہا ہوں، وہ تو میں سب کو دیکھتا ہوں، میں خدا ہوں، ہر وقت دیکھتا ہوں، مگر تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں اے حبیب؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، جو آسمان کی طرف تم نے نظر اٹھائی ہے، ادھر تم نے دیکھا ہے، ادھر میں نے دیکھا ہے۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے سامنے رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ یہ بات دیکھی جا رہی ہے نا، قد نرا تقلبا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب عبادت کرتا ہوں خدا مجھے دیکھتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس کی صفت ہے، اس کی شان ہے کہ وہ دیکھتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں کام کرتا ہوں مجھے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرے محبوب نے نماز پڑھنا چاہی، منہ اس طرف تھا، منہ کس طرف تھا؟ مسجد اقصی کی طرف تھا، قبلہ اول کی طرف تھا، مگر خیال فرمایا، جب خیال فرمایا تو پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے مجھے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ محمد عربی خدا کی طرف دیکھ رہے تھے، وجهك في السماء، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، میرے محبوب کی نظر تلاش کر رہی تھی، کسی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ فرمایا میں سامنے آ گیا، محبوب کسے چاہتے ہو؟ وجهك في السماء، بات سمجھ آئی؟ وہ آ گیا جس کو نظریں تلاش کرتی تھی، جس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، جس کو کائنات جس کی جستجو میں ہے وہ ملتا نہیں۔ کہا جب تو نے نظریں اٹھائی تو میں سامنے آ گیا۔ کہا وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، میں آ گیا ہوں، جدھر تمہاری مرضی ہے منہ ادھر کر لو، جدھر تمہاری مرضی ہے منہ۔ تو ذرا بات لمبی نہ ہو جائے، میں یہ تعارف کرانا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی کا تعارف قرآن پاک میں یہ ہے کہ 1,00,000 کئی ہزار میں جو کام نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا، وہ کس نے کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ نے۔ یعنی یہ عقیدہ قائم نہیں ہو سکا تھا کہ خدا ایک ہے، یہ عقیدہ کہ خدا ایک ہے یہ قائم نہیں ہو سکا۔ پیغمبر تو آئے مگر یہ عقیدہ قائم، اور رسالت کا عقیدہ جو تھا، یعنی رسالت کا عقیدہ جو تار تار کر دیا گیا تھا، انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے، کوڑی کو شفا دی اور نبیوں کو آنکھیں دی، مگر جواب کیا ملا؟ لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ تو ہی خدا نظر آتا ہے، یعنی انہوں نے نبی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ تو نہ نبوت اور رسالت کا عقیدہ صحیح ملا، نہ توحید کا عقیدہ صحیح ملا۔ یہ عقیدہ کس نے قائم کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اور یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے کعبہ، یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ تو لوگ کتنے دیوانے ہو گئے کہ وہ کعبے کو توحید کا مرکز کہہ رہے ہیں، کعبے کو توحید کا مرکز سمجھ رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر نبی کی طرف پیٹھ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کعبے کو پیٹھ نہ کرو۔ یعنی یہ وہی عقیدہ ہے، کون سا عقیدہ؟ پرانا، کہ بت پرستی، اصل بت پرستی کس کا نام ہے؟ یعنی پتھر کو تراش خراش کے سامنے رکھنا۔ آپ گزرے ہیں، یہ لوگ عبادت جو کرنے والے تھے نا بتوں کی، بتوں کو نکال کر پالش کر رہے تھے، ان کو دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی محبت کے لیے ان کو صاف کر رہے ہیں، ان سے خدا کی محبت کا کام لیں گے۔ فرمایا اگر خدا سے ملنا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ان کو چھوڑو، ان کو، یہ تمہیں خدا کی محبت کا کام نہیں دیتے۔ اصل ان میں ایک عنصر موجود تھا، کیا؟ وہ انسان کی عظمت کو نہیں مانتے تھے، نبی کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، دیکھو ہم نے عبادت کرنے کے لیے یہ بت بنا لے ہیں، اس کو سجدہ کرنا منظور ہے مگر تمہیں نہیں مانتے۔ یہ عنصر ان میں موجود تھا،
اور آج بھی جو شخص یہ کہے کہ مدینہ کو میں نہیں مانتا، میں کعبہ کو مانتا ہوں، بتاؤ فرق کیا ہے؟ وہ بھی پتھر کو تو وہ بھی مانتے تھے اور پتھر کو یہ بھی مانتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ قوم بھی بت پرست کیوں تھی؟ اس لیے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت تھے جن کی پوجا کرتی تھی. اس کو جھکنا، اس کی عبادت کرنا وہ آسان سمجھتے تھے، لیکن محمد عربی کو سلام کرنا وہ مشکل سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ ہماری توہین ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، اس کا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے، بتوں کو ہم خدا مانیں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، جب آپ کے پاس وہ آئے نا عیسائی، نجران کے عیسائی آئے، تو آپ نے انہیں تبلیغ کی، سمجھایا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے حکم سے آپ نے یہ فرمایا کہ تم تو عیسیٰ اور موسیٰ کلیم اللہ کے امتی ہو. اگر آج عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کام نہ چلتا. اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوتے تو ان کا کام بھی میری اتباع کے بغیر نہ چلتا، ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی. تم تو ان کے امتی، تم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی یہ عنصر موجود ہے کہ کعبہ کو پیچھ نہ کرو، ادھر ہو جائے تو ہو جائے. یہ عقیدہ وہی ہے جو پتھر کے پجاری تھے، جو بتوں کے پجاری تھے. آج وہ کعبے کو سلام کرنا آسان سمجھتے ہیں، مگر حضرت محمد رسول اللہ کی شان کو آسان نہیں سمجھتے. میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں کہ کہیں کعبہ کو پاؤں کر کے بیٹھنا یہ توہین ہے کعبہ کی، اور کعبہ کو پیٹ کر کے بیٹھنا یہ بھی توہین ہے، مگر قرآن پاک میں یہ موجود نہیں ہے. یہ آداب قرآن پاک میں بولو موجود ہے، یعنی قرآن پاک میں نہیں آئے. یہ آداب کس نے دیے ہیں؟ یہ شان کعبہ کو کس نے دی؟ حضرت محمد رسول اللہ نے. لیکن جس کے ادب کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. کعبہ کو شانیں تو حضرت محمد رسول اللہ نے دی ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ کے آداب قرآن بیان کیے ہیں. کہیں نہیں آیا کہ کعبہ کو پاؤں نہ کرو. قرآن پاک میں آیا کہ کہیں نہیں آیا کعبہ میں کہ اس کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیے، مت تھوکیے، یا اس کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھیے. یہ جناب قرآن میں نہیں آیا مسئلہ. اس کے باوجود ہم اس کے آداب بجا لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں کعبہ کو. لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دے والو، خبردار اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آواز مت، انتظار کرتے رہو. ہاتھ باندھ کر میرے نبی کے دروازے پر کیا کرو؟ انتظار کرو. جب وہ باہر آ جائیں تو اپنا مسئلہ پیش کرو، ورنہ ان کو آواز نہ دو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. جن کے آداب قرآن پاک میں ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور جن کے آداب حضور نے بیان کیے ہم اس کی شان پر آ رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کعبے کا عقیدہ کس نے دیا؟ حضور نے. اور توحید کا عقیدہ کس نے صاف کیا؟ حضور نے. اور رسالت کا عقیدہ کس نے صاف کیا؟ حضور نے. پہلے نبیوں کی تصدیق حضور نے فرمائی. یہ آپ کا ایک تعارف ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں کہ آپ کی شان کیا ہے. اجرام فلکی ہیں جی، مثال کے طور پر چاند ہے، سورج ہے، یہ پہاڑ ہیں. ان چیزوں پر کسی کا حکم چل سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے. آج بڑا جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے. میزائل سسٹم اور ایٹم سسٹم سب دنیا میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن کوئی ایسا دکھاؤ کہ چاند پر کوئی حکمرانی کر سکتا ہے. چاند پر جانا تو ہے نا، چاند پر جا سکتا ہے، مگر چاند پر حکمرانی بھی تو کر سکتا ہے. کیوں جی؟ تو یہ قرآن پاک نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جانا. وقت آئے گا سائنسدان تمہیں بڑے بڑے کارنامے دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم چاند پر چلے گئے ہیں. تو ان کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا. تم اپنا سر فخر سے بلند کر کے کلمہ پڑھنا اور کہنا کہ تم چاند پر گئے ہو، یہ تمہارا کمال ضرور ہے، مگر میں اس نبی کا غلام ہوں جس نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کی ایک پہاڑی پر انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا تھا. چاند پر جانا کمال نہیں، اس کو اپنے قدموں میں بلانا کمال ہے. اور تمہیں پتہ ہی نہیں سورج کہاں ہے.
بات سمجھ آ رہی؟ اب سنتے جائیں. میں نے میلاد شروع کیا ہے. شان، پہلے یہ شان سمجھے کہ اس کی شان کیا ہے. البدایہ والنہایہ مصنف حافظ ابن کثیر شاگرد امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، میرے پاس موجود ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا سوال کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میں دیکھ رہا تھا، آپ کی طفولیت کا زمانہ تھا، بچپن کا زمانہ تھا کہ آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کی انگلی جدھر اٹھتی چاند ادھر چلا جاتا. وہ آپ کو یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد ہے میرے چچا عباس، مجھے یاد ہے. وہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ دایا نے میری کلائی جو باندھی تو ذرا سختی سے باندھی، اس کو احساس نہ ہوا کہ اس نے کس کر ذرا باندھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں اپنی کلائی اٹھاتا تھا، مجھے رونا آتا تھا، جب مجھے رونا آتا میں اپنی کلائی اٹھاتا، یحدثنی ویلہینی عن البکا، وہ چاند میرے سامنے آ جاتا اور مجھ سے باتیں کرتا، مجھے رونے سے منع کرتا اور ساتھ یہ کہتا اے محمد تو تو کائنات کو ہنسانے کے لیے آیا، رونے کے لیے نہیں آیا. یحدثنی ویلہینی، جس کی شان میں کر رہا ہوں، جس کی شان یہ ہے. تم چاند کی بات کرتے ہو کہ ہم چاند پر چلے گئے ہیں، میرے آقا و مولا کی یہ شان ہے کہ ابھی وہ پنگھوڑے میں ہیں اور چاند اس کا کھلونا ہے، اور چاند اس کا. حضرت عباس بڑے تعجب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرمائیں کہ چاند کہاں ہے؟ آپ اس کی بات سنتے تھے؟ میں بات کو مکمل کرنے والا ہوں کہ آپ اس کی بات کو سنتے تھے، وہ کہاں آپ کہاں، آپ اس کی بات کو سنتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا چچا یہ مسافت کوئی مسافت نہیں ہے، یہ دوری کوئی دوری نہیں ہے، میری سماعت اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے کان کے اندر قوت کتنی ہے، میں کتنی دور سے سن سکتا ہوں، سنو. جب میں اپنی والدہ آمنہ کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی، میں اس کی آواز کو سنتا تھا، میں محمد اس کی آواز کو. مسائل تو حل ہوتے جا رہے ہیں، خدا تمہیں سمجھنے کی توفیق دے. اب بتاؤ لوح محفوظ کہاں ہے؟ اور میرے محبوب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی بطن اطہر میں ہیں. اگر آپ بطن اطہر میں قلم کی آواز کو سن سکتے ہیں تو آج مدینہ میں رہ کر منچن آباد والوں تمہارے نعرے کیوں نہیں سن سکتے؟ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں جیسے ہم سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے ہم سب کا خدا ایک ہے. نا ذرا ذوق کا مظاہرہ کریں، نہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ میلاد شریف میں آئے، ذرا محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھیں جیسے ہم سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. ذرا جھوم جھوم کر محبت سے پڑھیں جیسے ہم سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا. ذوق، اتنا ذوق دکھائیں کہ فرشتے جھوم جھوم کر اترنا شروع ہو جائیں. سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا ماں. بھئی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ماں. بھئی محبت سے رسولوں سے اعلیٰ ماں. اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوستو. بات کیا ہے؟ یعنی چاند اپنی جگہ پر موجود ہے، سورج اپنی جگہ پر موجود ہے،
وہ روز طلوع پکڑتا ہے، وہ ہر ماہ چڑھتا ہے، وہ اپنی اپنی نورانیت دکھاتے ہیں، مگر سنو جو کام محمد عربی کے قدم سے ہو رہا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، وہ کسی کو ایمان نہیں دے سکتے۔ وہ سورج اپنی روشنی سے، اپنی شعاؤں سے گرما سکتا ہے، سرد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، گرا سکتا ہے، آپ غروب ہو سکتا ہے، طلوع ہو سکتا ہے، تغیر تبدل ہو سکتا ہے، مگر کسی کو نور ایمان نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب کو پہچاننے کی کوشش کرو، یہ وہ ہے جب پنگوڑے میں تھا اور چاند اس کا کھلونا تھا۔ بھئی سب سے اعلیٰ علماء، ذرا ذوق آ جائے، سب سے بالا والا ماں، بے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ماں۔ کسی نے کہا ہمارا کلیم ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس روح اللہ ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس نجی اللہ ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس صفی اللہ ہے، سب کچھ تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا آج زمانہ ختم ہو چکا ہے، وہ پیریڈ ختم ہو چکے ہیں، آج سب کو چمکانے والا میرا محبوب محمد مصطفیٰ آگے۔ آج کسی کا دور نہیں ہے، آج صرف دور، آج صرف زمانہ، آج صرف کلمہ میرے محمد عربی کا ہے۔ دوستوں میں ایک غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں، کوئی سمجھتے ہیں جبریل اصل پڑھانے والا ہے، کوئی کہتا ہے مرکز توحید کعبہ ہے، کوئی کہتا ہے قرآن اصل ہے۔ میں یہ باباغ توحل کہتا ہوں، قرآن لوح محفوظ میں جب لکھا گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس وقت اپنے محبوب کے نام قرآن پاک میں لکھے۔ جب یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا جا رہا تھا تو کیا لکھا؟ من بعد اسمہ احمد، میرے نبی کا نام احمد لکھا گیا، اور لکھا محمد الرسول اللہ، وما کان محمد وما محمد الا رسول۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں او کتابیں پڑھنے والوں، او درس پڑھنے والوں، آؤ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، سب سے کتاب جو پہلے لکھی گئی لوح محفوظ پر وہ قرآن ہے، اور قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی کے نام لکھے۔ سب سے کائنات میں سب سے پہلی قلم، کائنات میں سب سے پہلی کتاب، تو تو کون سی کتاب کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے میں فلاں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، میں فلاں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلی کتاب، سب سے پہلا قلم، سب سے پہلا لکھنے والا خدا۔ وہ کہہ رہا ہے جب میں نے لکھا، میں نے کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ میں علم کی بات کر رہا ہوں، آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں، تم کہاں پھر رہے ہو اور پوچھتے ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ پھر صرف محمد اس میں ذات نہیں، اس میں ذات قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کا احمد بھی اس میں ذات ہے اور محمد بھی اس میں ذات ہے۔ آپ نے فرمایا آسمانوں پر میرا نام احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے احمد بھی لکھا، میں نے محمد بھی لکھا، لیکن میں پھر خدا یہ چاہتا ہوں میرے محبوب کا ذکر ہو، عام ہو، میلاد ہو، ہر جگہ ہر وقت ذکر ہو۔ یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا پہلی کتاب تھی، لوح محفوظ تھا، دنیا کا کوئی جھنجٹ نہ تھا، زمین و آسمان کے جھگڑے نہ تھے، کوئی بات نہ تھی، میں لکھنے والا تھا، ذکر میرے محبوب کا تھا۔ میں نے کہا طٰہٰ، میں نے کہا یاسین، میں نے کہا مزمل، میں نے کہا مدثر، میں نے کہا والنجم، میں نے کہا والقمر، میں نے کہا البلد، میں نے کہا والضحیٰ، میں نے کہا والشمس، میں نے کہا الحجرات، میں نے کہا الفتح، میں نے کہا محمد۔ زندگی کی بات ہے، زندگی پتہ نہیں کب تک وفا کرے۔ میں منت نباد والے ساتھیوں تمہیں میلاد کے حقائق بتا رہا ہوں، تمہیں حقیقت کے قریب لا کر بتانا چاہتا ہوں۔ آؤ قریب آ کر دیکھو میرے نبی کا میلاد کتنا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے اور کب سے لکھا ہے۔ قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ سب سے پہلے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ جب تو میں زمین و آسمان
سائنسدان کوئی حرف نشان نہ تھا، اس وقت میرے مولا نے میرے محبوب کا نام لوح محفوظ پر لکھا۔ آپ پنگوڑے میں ہیں اور چاند کھلونا ہے۔ چاند پر جانا بھی کوئی کمال ہے۔ تمہیں مبارک ہو یہ سفر، تمہیں چاند پر جانا یہ سفر تمہیں مبارک ہو۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور یہ ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فرمایا چاند پر نہ جانا یہ تو ہمارا پرانا کھلونا ہے، یہ تو میرا کھلونا ہے، جب چاہا اس کو بلا لیا، جب چاہا واپس کر۔ اس کی بات کو سنتے ہو تم؟ آپ یحدثنی بجلہینی عن البکا، بات سمجھ آئی؟ میں شان عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کی شان یہ ہے، بولو میرے نبی کی۔ اور ظہور آیات نبوت، آپ کی نبوت کی نشانیاں کہاں سے شروع ہوئی؟ اب میں تاریخ کے حوالے سے ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہوں، یہ کہانی آپ یاد کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بھائیوں کو سنائیں۔ اور میں آپ کو مواد دے رہا ہوں کہ میلاد کس کو کہتے ہیں۔ نزل الآدم فی الہند، آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند پر جب اتارا گیا، ایک ایسا وجود مقدس جو جنت سے آیا، زمین پر قدم رکھا، دیکھا ویران ہی ویران ہے۔ وستوحشا، آدم ڈرنے لگے، وحشت ناک ہونے لگے، ڈر محسوس کیا، وحشت محسوس کی۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل فأذن بین یدیہ، جاؤ میرے آدم کے سامنے ذرا اذان پڑھو، اس کی وحشت دور کرو، اس کو زمین کے ساتھ مانوس کرو تاکہ اس کا زمین کے ساتھ دل لگ جائے، دل بہل جائے۔ خدایا کون سی اذان پڑھوں؟ فرمایا اس کے سامنے جاؤ، ایسی زبانیں کھولو کہ ساری زمین پر آواز گونجنے لگے، ہر طرف سے آواز آنے لگے، بڑی سریلی زبان کے ساتھ، آواز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ۔ جبریل نے جب پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر، تو حضرت آدم صفی اللہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون سی آواز کس جگہ سے آ رہی ہے۔ دیکھا تو جبریل امین اذان پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سمجھے تو بولنے لگے، کہا جبریل میں نے پہچان لیا ہے تو اذان پڑھنے والا جبریل ہے، اور تیری آواز کو پہچان لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ واقعی سب سے بڑا وہی ہے، سب سے بڑا اللہ اکبر، عارف ہو، میں نے پہچان لیا وہی بڑا ہے۔ اس نے پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو پھر آپ نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا ہے کہ سوا اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے جبریل نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، پہلے دن تیرے باپ نے جب زمین پر قدم رکھا یہ نغمہ اترا، یہ اذان پڑی گئی۔ جب جبریل نے یہاں پڑھنا شروع کیا اشہد ان محمد، آؤ جس کے پاس علم ہے میں چیلنج سے عرض کرتا ہوں، میری آواز سنو، میں جناب کتاب کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہوں، الخصائص پڑھو، تبری پڑھو۔ آدم صفی اللہ کے سامنے جب جبریل نے کہا تو آدم صفی اللہ کھڑے ہو گئے، کہا کف یا جبریل، ٹھہر جا، ما ہوا محمد، مجھے یہ بتاتا جا وہ محمد کون ہے، مجھے یہ بتاتا جا وہ محمد کون ہے۔ جبریل کو آدم صفی اللہ نے روکا، اللہ کو میں جانتا ہوں، اللہ اکبر پہچانتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہچانتا ہوں، مگر یہ جو آواز آنے لگی ہے اشہد ان محمد، مجھے یہ بتا یہ محمد کون ہے۔ پھر آواز آئی، اللہ کریم نے فرمایا جبریل بتا دو، ہووا من ذریتک، وہ تیری اولاد سے ضرور ہے، مگر ہووا الاول ہووا الاخر، سب سے پہلے وہی ہے اور سب کے بعد وہی آئے گا۔ لا ہو، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا ہے آدم یقین کر لو میں کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔
میں میلاد کی بات چلی ہے اس لیے میلاد کو ازل سے شروع کر رہا ہوں کہ کب سے شروع ہوا ہے. پہلے کہاں لکھا گیا؟ لوح محفوظ پر. ٹھیک ہے نا جی. اور اب آپ کو کتاب کوئی نہیں پوچھے گا کہ کتاب کا حوالہ دیں کیونکہ سورت کا نام ہے محمد. بولیے نا قرآن پاک میں سورت کا نام کیا ہے؟ اور کتنے نام میں نے بتائے ہیں قرآن پاک میں؟ احمد، محمد، محمد الرسول اللہ، ما کانا محمد وما محمد، یہ ہے نا یہ قرآن پاک میں نا. قرآن پاک کہاں لکھا گیا؟ اب کون مانگے گا آپ سے؟ آپ کون مطالبہ کرے گا کہ حوالہ دو؟ اور طٰہٰ، یاسین، یہ سب سورتوں کے نام ہیں. اور خدا نے کب لکھے؟ لوح محفوظ پر. کوئی بات ہی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. مولانا ظفر علی خان فرما رہے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سبحان. تو خیر میں ایک بات آپ سے گزارش کر رہا تھا تسلسل کے ساتھ کہ تمہیں حقیقت کے قریب لا کر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب جہالت ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، کس نے کیا ہے، کب ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر آگے چلنا چاہتا ہوں، ذرا میلاد شریف کے قریب آنا چاہتا ہوں. یہ بات تھی کہ آپ کی شان یعنی چاند اجرام فلکی میں سے ہے. اس نے کیا کیا؟ میرے نبی کا کھلونا بنا. اگر آپ نے بلایا تو قدموں کو مس کیا، آپ کے اشارے پر آپ کے قدموں میں آیا. ٹھیک ہے نا جی. اور جس زمین پر آپ نے قدم رکھا ہے بتا پھر اس کو کیا شان ملی ہوگی. وقت ہو تو پھر باتیں چلتی ہیں. یہ جو آپ کے سٹیج سیکرٹری ساتھی تھے وہ اردو بول رہے تھے تو میں نے بھی اردو شروع کر دیا بھی یہی بات. چلو ٹھیک ہے ہاں جی. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو اصل پنجابی میں گفتگو کر لیتا ہوں. تو خیر زمین کی بات سمجھیں. یہ چاند بھی ایک زمین ہے اور یہ زمین جس پر ہم رہے یہ بھی زمین ہے. اس کے نصیب جاگے بولو اس کے جب میرے آقا تشریف لائے. کوئی بات میں ایسی نہیں کہوں گا جو کل آپ کو یہ کہے کہ آپ کا جو طالب علم واز کر رہا تھا اس نے تو ایسی ہی باتیں کی ہیں. آپ سنیں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے زمین پر قدم رکھا تو پہلے زمین پاک نہ تھی. بولو یہ زمین پہلے یقین جانیے یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ پوری تحت سرا تک یہ زمین پاک نہ تھی. آپ فرماتے ہیں جب میں نے قدم رکھا جو الت لیل ارض کلم مسجدا، ساری کی ساری زمین اللہ کریم نے مجھے بشارت دی اے میرے حبیب جس پر تو نے قدم رکھا ہے میں نے وہ ساری زمین پاک کر دی. آپ چاند کی بات کرتے ہیں. آپ نے حقیقت کو کبھی سوچا ہی نہیں ہے بیٹھ کر. چاند پر آپ کتنی مرتبہ گئے اور آئے. اے انسان تو سمجھ تو جہاں گیا خلافت کا مرکز بنا دیا تو نے، زمین کو تباہ و برباد کیا تو نے، فضا کو آلود کر دیا تو نے. میرے آقا کی شان تو دیکھ، اس نے سرزمین مکہ میں قدم رکھا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پوری کی پوری زمین کو آپ کے دم قدم کی برکت سے پاک کر دی. جس میرے آقا کے قدم کی اتنی شان ہے بس اس وجود مقدس کی کیا شان ہوگی. بات سمجھ آئی؟ پوری زمین. تو جس نے پوری زمین کو پاک کر دیا اس کے اشارے سے چاند کیوں نہ کھیلتا. جس کے اشارے سے چاند کھیلتا ہے، جس کے قدم سے پوری زمین پاک ہو گئی ہے، پھر سورج کی کیا مجال ہے کہ وہ کیوں نہ آپ کی بات مانتا. آپ نے کہا تمہیں پتا ہے بات کوئی نہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کی قضائی آ جاتی ہے، مگر دنیا کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کے آقا کی شان یہ ہے وہ چاہیں تو سورج کو پلٹ دیں. بات یہ ہے. ورنہ نماز تو قضا بھی ہو سکتی ہے. کوئی قیامت تک یہ کہتا رہے گا کہ نماز قضا ہوئی تو
تو مسئلہ تو حل نہ کر سکے، اپنے غلام کی بات تو پوری نہ کر سکے، وہ دوسروں کو کیا کام آئیں گے؟ فرمایا سورج تمہیں پلٹنا ہوگا، سورج تمہیں پلٹنا ہوگا، اور کائنات کو یہ بتانا ہوگا کہ آقا جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، سورج واپس آؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ وقت نہیں ہے، میں آپ کو ذرا اسلامی سائنس کی نقطہ نگاہ سے، اسلامک فلسفہ کی نقطہ نگاہ سے بھی بتاتا جاتا کہ یہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ کیا معاملہ ہے، مگر وقت تھوڑا ہے۔ فار کلیت، فار لفظ پڑھا ہے آپ؟ بہاول نگر میں گزرا نا، تو وہ بہاولی روڈ جو ہے اس پر ایک دکان کا بورڈ لگا ہو فار کلیت۔ ایک دوست نے مجھے کہا نماز پڑھ لے، وہ مسجد کے ساتھ ہی ہے دکان، تو میں نے دیکھا بابا ذرا وہ سفید ری بیٹھا تھا کپڑے کی دکان پر، میں نے کہا بابا یہ فار کلیت تم نے جو نام رکھا ہے یہ کیوں رکھا ہے فار کلیت؟ تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بس مجھے تو اچھا لگا میں نے رکھ لیا، مجھے تو میں نے سنا ہے نام فار کلیت، تو میں نے اپنی دکان کا نام رکھ لیا فار کلیت۔ تو مجھے ہنسی آئی، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بات عجیب ہے، کہنے لگا پھر مجھے بتاتے جاؤ اگر تمہیں پتا ہے تو۔ میں نے کہا مجھے پتا تو ہے مگر شاید تمہیں موافق نہ ہو، تم نام نہ بدل ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نام نہ بدل ڈالو، کیونکہ وہ مسجد ساتھ انہی کی ہے، میں نے سمجھا یہ مقتدی ان کا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں بتاؤ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ پہلی کتابیں جو تھی نا، یعنی انجیل، زبور، تورات، ان میں لکھا ہوا تھا کہ آخر الزمان نبی جو آئے گا نا اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا یا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جو یہ ہنود جمع ہندو کی، ہنود کی جو کتابیں تھیں اس کو کہتے ہیں پران، ان میں بھی لکھا تھا، ان میں بھی کیا لکھا تھا کہ ایک عرب میں ایسا شخص پیدا ہوگا جب وہ آئے گا نا، تو جب وہ اشارہ کرے گا تو چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ جہاں لکھا ہے نا اس واقعے کو کہتے ہیں فار کلیت، بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں بات تو واقعی پھر عجیب بنی، بات تو عجیب سی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کہانی ہے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ اچھا ہے نام یا نہیں؟ تو ذرا مغموم سا ہو گیا، بات نہیں سمجھے، تم حوالہ مانگتے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس کی بات کرتے ہو سائنسدانوں؟ چاند کی بات کرتے ہو، سورج کی بات کرتے ہو، زمین کی بات کرتے ہو؟ یہ تو میرے آقا کے قدموں کے نشان ابھی تک موجود ہیں۔ فرمایا یہ چاند کی وہ زمین ہے جس کو میرے آقا نے اشارہ کیا اور یہ دو ٹکڑے ہو گئی، اور یہ زمین جس پر قدم رکھا یہ ساری پاک ہو گئی۔ سورج کو اشارہ کیا وہ واپس پلٹا۔ اب کون سا وہ وجود ہے جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کر رہا، فرما برداری نہیں کر رہا؟ بتا تو صحیح۔ اور سنو، آپ فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں گیا، وہ رات بھی کیا رات تھی، وہ رات بھی فرمایا کہ جب میں نے آسمانوں پر جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آسمان سجائے، جب میں نے زمین پر آنے کا ارادہ کیا تو زمین کو سجایا۔ یعنی میلاد جب وہ زمین پر آئے تو میلاد بن جاتا ہے، جب وہ آسمانوں پر جائے تو معراج بن جاتا ہے۔ تو کیسے سجایا؟ فرمایا جبریل ملک الموت کو بھی بلا لو نا، جی آ گیا۔ یا اللہ آج موت والا کھیل، فرمایا بند کر دو نا، کیونکہ ادھر خوشی ہو رہی ہے ادھر کوئی رونے کی آواز آ رہی ہو، مجھے یہ برداشت نہیں، آج خوشی ہی خوشی ہے، بند کرو، آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ کیا کروں یا اللہ؟ فرمایا خود عالم الہدایت، خود عالم القبولیت، ایک قبولیت کا جھنڈا لو، ایک ہدایت کا جھنڈا لو، یہ جھنڈے آسمانوں کے دروازے پر لگاؤ اور ان پر آیات قرآنی لکھو، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ایک مولوی کھڑا ہو گیا کہتا جی قرآن بعد میں اترا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا جا رہا تھا، آپ مکہ میں معراج ہوئی ہے تو وہاں کیسے لکھا جا رہا تھا؟ میں نے کہا رکوع تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن تو پہلے لوح محفوظ پر موجود تھا۔ بات سمجھ لیں؟ اللہ کریم نے جھنڈے لگائے اور آسمانوں کے دروازے پر جھنڈے لگائے، تمہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم جھنڈے کیوں لگاتے ہو۔ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ، رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے،
میں نے حضور کی آمد کے وقت کتنے جھنڈے دیکھے، ادھر آئیں تو بھی جھنڈے، ادھر جائیں تو بھی جھنڈے۔ تو پنجابی میں ایک محبت والا کہتا ہے کہ محبوب دی آمد تے جڑی خوشی ہے نا، اس منظر نو بیان کرتا ہے اور آپ دے رنگ بیان کرتا ہے۔ الفاظ بڑے سادہ لیکن ذوق بڑا۔ اللہ اکبر، کہ یہ منظر کیوں سی کہ آسمانوں نو کیوں سجایا گیا، زمین نو کیوں سجایا گیا؟ اس واسطے کہ محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو، ذرا محبت نال پڑھیے، محبوب نے آنا ہے راہوں کو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو، محبوب دا میلہ ہے، محبوب دا میلہ ہے، محفل نو سجائی رکھنا اندے آن دا ویلا ہے۔ ذرا محبت نال پڑھو، محبوب دا میلہ ہے، محبوب دا محفل نو سجائی رکھنا اندے آن دا۔ میلاد شریف اصل حقیقت ذرا ذہن نشین کر لو، محبوب دا میلہ ہے، محبوب دا محفل نو سجائی رکھنا اندے آن دا۔ محبوب ادھر جائیں تو آسمان سجائے جا رہے ہیں، ادھر آئیں تو زمین سجائی جا رہی۔ اور میلاد رسول میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ میں اس آیت پر پہنچا ہوں جو میں نے تلاوت کی تھی۔ میرے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا والو میرا محبوب تمہارے پاس آ گیا۔ اب میرا محبوب بولو، تمہارے پاس آ گیا۔ مفسرین کہا کسی جگہ پر اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب پیدا ہو گیا، بولو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ پیدا ہو گیا، والدہ نہیں کہا، بولدہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہو گیا۔ یعنی پیدا ہونے میں اور آنے میں فرق ہے۔ پتا چلا کہ پیدا تو کہیں پہلے کا تھا، اب صرف آیا ہی ہے، اب صرف لقد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم رسول۔ جہاں بھی اللہ کریم نے خبر دی ہے آنے کی، ولادت کا لفظ نہیں بولا، یہ نہیں کہا پیدا ہوئے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں کہ حضور سے جب پوچھا گیا، آپ نے سکندر کا واقعہ بیان کر دیا، جب پوچھا گیا حضرت اصحاب کہف کے واقعات بیان کر دیے، جب پوچھا گیا تو خضر کا واقعہ بیان کر دیا۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے، متا واجبت لک النبوہ، میرے آقا یہ بتاؤ تم نبی کب بنے؟ کیونکہ مجھے تو پتا ہے آپ یہاں پیدا ہوئے، عمر بھی آپ کی اتنی نہیں، کہیں آپ نے جا کر پڑھا بھی نہیں، یہ تو بتاؤ تم نبی کب بنے، نبوت تمہیں کب ملی، کب سے آپ نبی ہو؟ آپ نے فرمایا سن اے میرے عمر سن، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی گارا بن رہا تھا۔ تو کہنے لگے الان کما کان، اب میں سمجھا، اب بات سمجھ آئیے۔ میں پہلے یہ سوچتا رہتا تھا کہ جو مسئلہ پوچھو بیان کیے جا رہے، پڑھے تو ہے نہیں، بیان کیسے ہو رہا ہے؟ اب بات سمجھ آئی، الان کما کان، جیسے تمہاری شان ہے، پتہ ہی اب چلا، پتہ ہی اب چلا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے لقد جاءکم کی وضاحت، یعنی یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوئے، لفظ میرے یاد رکھو، کیا کہا؟ آ گئے تمہارے پاس میرے نبی۔ معلوم ہوا ولادت کی تاریخ کوئی اور ہے، پیدا ہونے کی تاریخ کوئی اور ہے، یہ تو آنے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ مکہ والا واقعہ جو ہے یہ آنے کا واقعہ ہے، تو پیدا ہونے کی بات کہیں، کنت کنزا مخفیا، پھر جناب آمنہ کو
کون تو کنزن کا خزانہ مل گیا، پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا۔ میلاد شریف میں جو ہے محبت سے پڑھو، پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، پھر یکا یک